السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ یہ قبروں کے اوپر چادر چڑھا کے یا قبروں کے اوپر اس میلے لگوا کے یا قبروں کے اوپر ڈانس کر کے تمالا پا کے کیا بندہ معاذ اللہ جنت چلا جائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ناظرین اس حوالے نہ اج مفتی اکمل قادری نے اپنی یعنی دل دی پڑاس کڈ ہی دیتی، کہنے لگے کہ عجیب و غریب ڈرامے بنایا ہوا قبراں دی پوجا تے کیا کچھ ہمارے بابے یہ بھی کر دیں گے، ہمارے بابے یہ بھی کر دیں گے۔ آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چادر چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی؟ صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتا نہیں ہے یہ چادر چڑھانے بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا۔ ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر۔ بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا۔ پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے کہ عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں۔ اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھائی پھر ایک عمارت بن گئی۔ جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا۔ اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا بھائی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے۔ وہ چل پڑی صاحب رسم۔ اچھا پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے۔ باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے۔ اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ۔ ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی، کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے، جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا، اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے۔ اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں، اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں، وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا، ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین آیا کہ آپ نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو میری دعا ہے اللہ پاک ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اور ناظرین اگر آپ قرآن پاک کی طرف دیکھیں اور سیاستہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دیکھیں
تو کہیں بھی ایک بھی حدیث یا ایک بھی قرآن پاک کی آیت نہیں ملتی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو جی قبروں کے اوپر آپ چڑھاوے چاڑو، چادریں ڈالو اور تمالا پاؤ، لوڈیاں پاؤ، پنگڑے پاؤ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یا کسی حدیث کے اندر بھی آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں میدان احد کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ آیا کہ ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جبکہ دین اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا۔ قرآن یہ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا ہے، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ تو ناظرین جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی بات کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، لیکن یہ معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے کہا تو ہم تو نبی پاک کے امتی ہیں لیکن ہم اپنے بابوں کو پوجیں گے، قبروں کو پوجیں گے، مزاروں کو پوجیں گے، عرس میلے لگائیں گے۔ کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی یہ کام۔ باقی یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔